اس طرح بیان کرو، اس طرح دسو کہ وحدہ لا شریک، شریکہ تو پاک ہے، نہ اس دے نال کوئی نبی شریک، نہ اس دے نال کوئی ولی شریک، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس دے موت نہیں آنی، ساری کائنات دے انسانہ دے کے جنہ دے کے ساری مخلوق دے موت آ جانی ہے، وہ ہندو ذات ہے جڑی اس کو بچی ہوئی ہو سی، وہ ہندو ذات ہے جسا نیند نہیں آندی، وہ ہندو ذات ہے جسا اونگ نہیں آندی، وہ ہندو ذات ہے جس نے آسمانہ بغیر ستونہ نے کھلا کیتا بھی ہے، وہ ہندو ذات ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ۔ سورہ یاسین یاد سارے آئے تھے حافظ اسی قرآن پڑھنے ہونے نا ایویں تے خیر الدین نہ تے جڑا سورہ یاسین آ جائے تے پھر آساں سے مسئلہ ہوتا ہے کیوں تیاں یاد الدین سا تے کنے صحیح آتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں تے یاسین تو یاد ہے نا بھائی، اس سورج دا نظام اپنے ٹائم تے استعمانا، اپنے ٹائم تے جانا، اللہ اکبر، والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ چاند دا نظام، ستارے دا نظام بنانے والا صرف اللہ۔ جدو اس طرح اللہ رب العزت دی ذات دا ذکر کیتا جاوے قرآن دے حوالے دے نال کہ ساری کائنات دیا مشکلہ حل کرنے والا کون؟ اللہ۔ ساری کائنات دیا محتاجیاں دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ ساری کائنات دیا بیماریاں دور کرنے والا کون؟ جب یہ چیز بیان کر کے نال حوالہ بھی دے دیتا جاوے کہ دیکھو نا اللہ پاک دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری دے اندر مبتلا نے، سخت بیمار نے، قرآن پاک نے انہاں دی بیماریاں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سونے محمد مصطفیٰ ہر زبان دے لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زبان دے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے مصطفیٰ ذرا وذکر عبدنا ایوب، قرآن دے حوالہ دے کے میرے بندے ایوب دا ذکر دینا سنا دو۔ کیوں سنا دو؟ کی فائدہ ہے؟ صرف تاریخ بیان کرنی ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ دنیا والے ہو قرآن دے اندر میں جڑا واقعہ بھی بیان کراں، جڑا قصہ بھی بیان کراں، قصے بھی تو بڑے اچھے نے، نحن نقص علیک احسن القصص، اچھے اچھے واقعات میں سنانا، لیکن کیوں سنانا؟ اسی صورت کے آخر کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ میرے جو قصے قرآن کے اندر آئے نے تاریخ مت سمجھو کہ مال تاریخ کی طرح بیان کیتے نے بس قصہ ہے، نہیں نہیں، ہر واقعے دے اندر اللہ نے تواڈے سے بڑی نصیحت رکھی ہے۔ بے شک اس واسطے کدے اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس کے اندر کی عبرت ہے، دیکھو نا میرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں جتنا پیارا بھی ہوگے معبود تو نہیں بنتا نا، حاجت روا تو نہیں بنتا نا، مشکل کشا تو نہیں بنتا نا، یہ ساریاں صفتاں دی اللہ پاک دی ذات دیاں نے۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں میرے اس ایوب پیارے نبی دا ذکر کر کے دکھا کہ جس وقت اس نے اللہ دے سامنے التجا کی ہے کہ انی مسنی الضر، او میرے اللہ سخت تکلیف بجاں، سخت تکلیف بجاں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لیکن رحمتاں دا سوال بھی جس رب کس کو لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ۔
اس واسطے قرآن دس رہا کہ جتنا بھی میرا پیارا ہو سی پیارا بنیا ہی دائیں کہ بیمار ہوئے پریشان ہوئے تے اس کا دامن میرے ہی سامنے پھیلے پیارا نے صرف دیا ہی ہے اولیاء اللہ بھی صرف دیا ہے ایک مقام تے وقت تھوڑا ہے اللہ پاک نے جس مقام تے اپنے بندیاں دا ذکر کیتا عباد الرحمن تے اگے صفتاں بیان کیتیاں اے بندے رحمان دے خالص ہوندے نے کر دیا اگے جا کے فرمایا جا کے دیکھو 19واں سپارہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فرمایا میرے خالص بندے تو وہ ہوندی ہیں کہ کسی پریشانی دے اندر پھنس جاون مصیبت دے اندر پھنس جاون بیماری آ جاوے تکلیف آ جاوے تے اس کے باوجود بھی لا يدعون مع الله إلها وہ اللہ دے درباراں ہی کھٹکان دے نے اللہ دے سامنے ہی رون دے نے اللہ دے سامنے ہی فریاد کرنے نے انہاں فریاداں وچ اللہ نال کسی اور شامل نہیں یہ نیک بندیاں دی صفت اللہ کا بیان کی نیک بندیاں دی صفت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ پاک نے اس طرح کیتا کہ اللہ پاک فرماتے نے جدوں اس نے صرف میرے درباراں کھٹکایا تے پھر اساں نے اعلان کیتا فاستجبنا له اللہ بیماریاں دور کر چھوڑی دعاواں قبول کر چھوڑیاں تو پتہ لگنا ہے نا اللہ پاک دا قرآن فرماندا ہے جس کو کچھ اے جی گل سناؤ نا اے جی گل سب کچھ وحدہ کر کے رب بیان کرو نا تے پھر انہاں دے دلاں وچ بڑی تنگی آندی ہے تے پھر عملے بھی کردے ہیں ایک جگہ قرآن دستا ہے کہ سونیا اس وقت تو اے چیزاں بیان کرنا ہے تے پھر خطرہ اے لگتا ہے کہ سارے ہی تیرے تے ترٹ کے پے جاؤ اتنے نہ مت کرو وہ ساڈے سے قرآن رحمہ اللہ مولانا غلام اللہ خان نبر اللہ من قدم نام تے سنیا تے نا انہاں نے تقریرا کرے سن کے نہ کرو اج میں آندیاں نے سیدھا قرآن بیان کرتا ہے لیکن جتھے قرآن جا کے بیان کیتا ہے اثر چھوڑیا وہ فرماتے ہوندے نا یہی گل کرنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے مسئلہ توحید کا بیان کرنا وہ آتے مسئلہ ہے بڑا کوڑا ہے کہ سمجھ نہ آوے سمجھ آ جاوے تے پھر اس کو مٹھا بھی کوئی نہیں اے بلال سمجھ آیا نا کہ اگ دے انگارے تے بجھ جاندے نے اگ بجھ جاتی ہے لیکن توحید تو ایک برابر ہٹنے سے تیار نہیں ہے تے نہیں سمجھ آیا تے ابو لہب نہیں سمجھ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ہو کے بھی گالیاں دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے گالی دے رہے ہیں نہیں سمجھ آیا دوسرا کڑوا لگ رہا ہے اس واسطے کر کے وہ سمجھے کہ اس وچ ساڈے بزرگاں دی توہین ہے انہاں دی اپنی ذہنیت ہے تو ظاہر گل ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے بزرگ دی کیا ہوئے توہین ہوئے لیکن یہ دسو کہ نبی علیہ السلام انہاں دے بزرگاں دی توہین کرنے جی حقیقت بیان کرنے اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی ساری کائنات کا مالک بادشاہ ہر ایک کی سننے والا ہر ایک دی فریاد پورا کرنے والا صرف ہے تے کون ہے اللہ پر گل اس طرف چلی گئی میں کچھ اور چیز تساں سنانا چاہنا ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دا یہ اثر رکھیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والا جب قرآن سنتا ہے تو اس کے دل وچ ایمان دی ہور کی ہوندی بولو لیکن ایمان نہیں ہوئے تو پھر قرآن مندہ لگنا ہے پھر قرآن دیا جنہیں توحید دیا آتا نے نہ یقین کرو کہ پھر وہ بڑیاں انسانہ پھر تکلیف دے ثابت ہونیاں نے پھر سنانے آلے تے بڑے الزام لگنے ہیں نے اور میں تے مولانا کیا ہو سکنے ہیں پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہر عیب کو جسا اللہ نے پاک رکھیا شانہ عطا فرمائیاں اتنا حسن و جمال عطا کیتا کہ اللہ رب العزت کے وہ حسان میں
آسان جیسی گل ہے وے کہ سونے نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے وے اور نہ بنانا ہے. اتنے حسن و جمال والا، اتنے اچھے انداز والا، اتنے اچھے بیان والا، جس وقت وہ بھی توحید بیان کرنا ہے کہ دنیا آنی ہے. نعوذ باللہ. وہ سورت سواد کا شروع کرو، ایک کے تنگلی اٹھا کے پیارنا ہے. قذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. کوئی پیارنا ہے شاعر ہے، کوئی پیارنا ہے پاگل ہو گیا ہے. یہ ساری چیزاں کیوں ہوئی ہیں؟ کہ نہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا اور کڑوا لگ رہا ہے. اور اگر اس طرح سمجھا دے نا، اس طرح سمجھا دے نا، چیز تے بڑی چنگی ہے لیکن انہیں پچنی نہیں. ساڑھے ذمہ داراں میں مشہور ہے، تسی بھی ذمہ داری ہو. پتہ نہیں ہوں تساں یہ گل کی تصدیق کر سنیے کہ نہیں. اساں یہ سنیے تجربہ تے شاید نہ ہی کیتا ہوئے. آخر نے کتیاں ماکھو نہیں پجتا. کیوں جی نوجوانوں نے کدے نہیں پجتا. تسی تے ماکھو دا کام بھی کرتے ہیں. ماکھوں دیکھو شاید کتنی اعلیٰ شاید کتنی. قرآن پاک نے اسی تعریف کی تھی اور فرمایا شفاء للناس ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اور اس مکھیاں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی دلیل بنا کے پیش کی ہے. اوحا ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ کیوں بیان کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان میں نے تجھے ساری کائنات کو اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، ہر لحاظ کا تجھے افضل قرار دیتا ہے. تو میرے حکمہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس چھوٹی سی مکھیوں کو دیکھنا، جو میں کہہ دیتا ہے بس اس کے مطابق کر رہی ہے لگی ہوئی ہے. کہ مجال ہے کہ وہ جنی شہد بڑھاوے دے کوئی دوسری مکھی اسا شہد وچ ملاوٹ کرنے دی بھی اجازت دے دے. پورا نظام ہے. ایک کتاب ہے کتاب حیات الرحمان، اس کے اندر پڑھو نا مکھیاں کا نظام. انہوں نے جو لکھے ہے کمال کر کے رکھے ہے. پورا نظام ہے. کوئی اگر مکھی کوئی غلط شہد کھا کے آوے نا، یہ مکھوری مکھوری جس نال شہد کے اندر خرابی پیدا ہو جائے. سو مکھیاں رکھیں تو نہیں ہوئی. کوئی پٹھان بیٹھا ہوئے تو بتاؤں کہ وہ اس کا سر لا چھوڑ. قرآن نے اس وقت سے کر کے سا مثال دے طور پر پیش کیتا ہے کہ دیکھو وہ مکھی بھی میں جڑا سا حکم کیتا ہے اس کے اندر بالکل پورا اتر رہی ہے. اگر ذرا برابر بھی ملاوٹ کی کوشش کرے نا کہ دوسری مکھی جو سردار بنی پی ہوتی ہے نا، اسا اجازت نہیں دینی ہے، اسا سزا بھی دے چھوڑنی ہے. وہ انسانوں وہ شاید خالص میں تیار کرایا مکھی آ کے اس نے میرا حکم بنیا ہے. تسا میں آکے عقیدہ اپنا خالص بنا کرو، پکار کرو تو میری خالص کرو. تسی میرا حکم نہیں مان رہے ہو، جبکہ اعلیٰ مخلوق کو ہر لحاظ نال ہر مخلوق کا پیدا کر چھوڑا. کن آگ کے جڑے میرے تیری صورت پہ آنے کا وقت آیا جو رب فرماتے نے خلق تو بیدیا، میں نے اپنی دست قدرت کا خدا بنایا. اور کیا جا بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت اچھی صورت کے اندر خلقت کے اندر ایسا تسا بنایا ہے. اور خدای جو نبی نے نیاز دیتی ہے اسا بڑھا کے تے خالص آکھیا کہ میرے سامنے جھکے. تو اس مکھی کو نہیں رہا گزرا ہے کہ تم اس پریشانیاں کسی اور جائیے بھی جا کے رکھ چھوڑنا ہو. مسجد میں جا کے گزرو میرے سامنے رکھ چھوڑنا ہے کہ باہر اندر چلا جا میں کوئی اور بھی رکھ چھوڑنا ہے. تو تے مکھی کو بھی کیا گزرا ہے. اللہ نے قدرت دی. دوبارہ میں عرض کر رہا کہ قرآن کا مسئلہ ہر ایک بڑا میٹھا، لیکن جس وقت ایمان کی کوئی رمق ہوئے نہ ہوئے تے ماکھوں جیسی شاید جسا شفا جس میں شفا دے. یہ ہم تسی تجربہ کر کے نہیں پھر ماں بھی دسیو کہ کتیاں کا دن ماکھوں کھلا کے دیا چک کر کے نہیں ہوگے پچنا سے نہیں پچنا. اسی طرح مشرک کا قرآن نہیں بچتا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ مشرک کا شاید ابھی اللہ نے شفا کیا، قرآن ابھی شفا کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء
ما فی الصدور، ہے نا؟ یہ بھی شفا وے، وہ بھی شفا وے، لیکن بچنا اسائے میں کہ جسا اللہ رب العزت نے توفیق دیتی ہوئے اچھائی نہیں۔ بارہ میں دوسری طرف چلا گیا، غلطی کرتی ہے قرآن پاک کی عظمت دے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے، اسا سننا بھی بڑی سعادت ہے اور اسا پڑھنا بھی بڑی سعادت ہے، اور پھر اس سے عمل کر کے جنت بھی ملنی ہے، اس کے بغیر عمل کرنے میں جنت بھی نہیں ملنی ہے۔ اس کا سننے کا کتنی عظمت ہے، اور نبی پاک علیہ نے ایک حدیث پاک اس حوالے میں اس آیت کی نال جوڑ کے جڑی میں نے آیتاں پڑھیاں نے سورہ کہف لیا، رمضان المبارک کے فضائل کے تساں سارے سن کے تے اور رمضان بھی جا رہا ہے، قرآن کے فضائل بھی سنے نے، جی نا لیلۃ القدر کے فضائل بھی، ایک رات اور بھی 29 باقی ہے، قیمت ہے کل وہ لیلۃ القدر ہوگی، پتہ کوئی نہیں ہے، اور اس کو ہٹ کے پھر عید والی رات بھی باقی ہے جسا لیلۃ الجائزہ آتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی انعام دیتے ہیں۔ آج تک نوجوان جو ہے اس چاند رات آ کے پتہ نہیں رات کیا کچھ کرنا ہے، لیکن اصل یاد رکھو اس رات کے اندر اللہ کو جو پہلے مزدوری کی تھی ہے اس نے مزدوری نیڑا جو ہے اللہ نے اس رات میں رکھا ہے، اس فضولیات میں مت گزارو، اس کے اندر بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزرنی چاہیے، رب کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس چاند نظر آ گیا تو اس بڑا سنگی کھل گیا تو پھر اسی میں کھل گنا، نہیں بھائی اس میں دور ہو جاؤ، وہ سنگی نہیں نے وہ بڑا دشمن، وہ بڑا دشمن، اتنا نے ساڑھے سے نام کیتا ہے کہ رمضان پہ جائے تو نال نال اس کے کر چھوڑے بند چھوڑے قید کیتا ہے، اللہ کرے کہ اسی اس کو اپنی جان بچا کے اپنا دوست نہ بڑا موسا، نہیں تے اولیاء و شیطان کچھ کے سادہ بھی نہ آ جاوے۔ تو میں عرض کر رہا قرآن کریم دا پڑھنا، قرآن کریم دا سننا، قرآن کریم سنانے والیاں دے نال بیٹھنا، ایسی محفلیں اختیار کرنا، قرآن عظیم میں دیکھو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے۔ سورہ کہف کی میں نے آیات پڑھی ہے، سورہ کہف کا نام تو سنا ہے، یقیناً دیر نہ ہوئے ہیں دل یا نماز سے پڑھا ہے جسے ہم سورہ کہف بھی سلام ہے ساری دسنا ہے کہ ولی کون ہوتا، ولیاں کا معاملہ اللہ پاک نے واقعہ بیان کر کے نا پیارے محمد الرسول اللہ کو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ توجہ ہے، میں اور کوئی گل بھی نہیں کرنی تو نہ ہی عادت ہے یا قرآن پاک یا نبی کا فرمان، میری گل سمجھ، یا قرآن پاک یا اساں ساڈے بزرگاں نے ساڈے علماء دیوبند نے یہ دسیا ہی نہیں ہے کہ لوگاں ممبراں تے بیٹھ کے تے کسے تے کہانیاں سنا دے رہے تے خواباں سنا دے رہے، یہ دسیا ہی نہیں، دسیا یہ ہے کہ دنیا میں قرآن سناؤ، جس طرح محمد الرسول اللہ نے حکم دیتا گیا۔ اتنی گل یاد رکھو، قرآن کلام کس نے؟ اللہ۔ کس نے کلام ہے؟ اللہ۔ محمد الرسول اللہ کی حدیث اس کی تشریح ہے، یہ گل یاد رکھو، محمد الرسول اللہ کی حدیث اس کی تشریح ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی اس تشریح کا عملی نمونہ ہے، یہ گل یاد رکھو۔ بہت ساری چیزاں کی گلاں نہ پتہ ہونے کی وجہ کر کے اس وقت امت کے اندر فطور پا رہا ہے۔ میں نے جی گل آکھی قرآن کلام کس نے؟ اللہ۔ اسی تصریح حدیث تشریح ہے، اور اس حدیث کی تشریح قرآن کے صورت قرآن اور حدیث جو ہے اس کے اندر عملی نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل ہے۔ اتنی گل یاد ہے، یہ گل مشہور تو نہیں نا۔ اب قرآن پاک نے انہاں صحابہ دا جو رتبہ دسیا ہے قرآن پاک کی وجہ تو کر کے
ایک حدیث بیان کرنی ہے اور ایک ان آیات کا معنی بیان کرنا ہے، پھر چھٹی، ٹھیک ہے؟ یا پہلے بات کرنا تسی شوق سے بات کرو سر نہیں کر تسی تے پرانے ہو انہاں کول بھی کچھ ہون بولنا کیوں جی کی صلاح ہے پڑھو جی ساری یہ نہ ہوئے نا استاد جی لگے رہو تے پیچھے بیٹھ کے آگے استاد نا سپی کو میرے جوڑے کدو جان چھوڑ دے جو باندھے ہوندے نے گاڑی سوتے رہتے نے اسی تے کام کا جانے انج گل نہیں گل صحیح ہے میں نے بس یہ آتا پڑھیا اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اساں نے تو شان کتاب عطا کیتی ہے وحی کیتی ہے اے لوگاں سناتے جاؤ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ او سناؤ جو میں نے وحی کیتی ہے اور یاد رکھ لو لا مبدل لکلماتہ اللہ کے کلمیاں کوئی بدلا بھی نہیں سکنا اگر بدلا سکنا ہوتا تو محمد رسول اللہ بدلا دیندے ایک دور وہ بھی نظر آتا ہے قرآن پاک بیان کرنا ہے وہ سورہ یونس کے اندر ہے کچھ لوگ اتفاق دی رائے گن کے آگے آؤ جی ذرا مل جل کے چلا تساں تے ساریاں گلائیں کٹ کے رکھ چھڑیا ہے نے مکے دے اندر سارے لوگ جو ہے نے اتفاق نہ رہے سنا تساں نے کربلا دے اندر اختلاف پا چھڑیا ہے محمد تسی بڑے سونے ہو آؤ جی کلام تے جی کتاب پیش کر دے ہو ذرا اس دے اندر چھوڑی دی نرمیاں دیاں گلاں لے آؤ نا اے تے قرآن غیر ھذا او بدلہ ایت بالقرآن جھگڑا کس چیز نہ لے آؤ دا قرآن کے نو کوئی ہو قرآن کے نو کوئی ایت بالقرآن غیر ھذا اس کو علاوہ کوئی قرآن لے آؤ اگر سارا نہیں آتے ہو تو پھر آؤ بدلو اس کے اندروں توحید ودیاں آیتاں کٹ چھوڑو اس سے اندروں آیات کر چھوڑو جنہ دے اندر ساڑھیا بزرگاں دی توہین ہو رہی ہے تھوڑا قرآن تے ہی بیان کرنا ہے تسی کھول کے بیان کر دے ہو اور اساندانی اشارے کر کے کر دے ہو کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر او جنہیں غیر کو خدا بنا بیٹھیا نے او عباد الرحمن نہیں آنے اور تسی دی ساڑھے دانی قرآن میں آیاتاں بیان کرنے آؤ کہ والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ابو صاحب کیڑا سپا رہے ہیں جی اور بھی آپ ہوتا دیکھو کہ رہنا ہونا پاکوں کے دبے آپ ایتا کار جا کے دیکھ لاؤں او سونے آئے آیتاں بدل کے رکھ دونا جنہ دے اندر ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء جنہ تسی پکار دے ہو جنہ بلوں تسی ہاں نہ من دے ہو قرآن تیرا سونے آئی گل آخنا ہے کہ وہ کچھ بھی پڑھا نہیں سکتے ایک جگہ آخنا ہے مکھی بھی نہیں پڑھا سکتے اگو نال قرآن ود کے آخنا ہے اگے چڑھ کے دسنا ہے پڑھانا تے دور انہاں دے نظرانے وچوں مکھی کچھ کہن کے چلی جاوے تے موڑ بھی نہیں سکتے موڑ بھی وہ ستارواں سپارہ ہے اور پھر تسی گل کہنے ہو کہ اموات غیر احیاء اے سارے مر چکے ہیں زندہ کوئی نہیں تہاڈا انہاں کی پتہ ہے اپنے حال دا پتہ نہیں وما یشعرون ایانا یبعثون انہاں دی کی پتہ بھی نہیں کہ قبراں تو انہاں کڈیا کدوں جاسن اس قرآن کا ذرا بدلا یہ کرو اس جائیاں کے کر چھوڑو ذرا بدلا
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں اپنی طرف بدلا دیواں رب دی کلام کوئی بدلا نبی نو بھی اختیار نہیں اللہ نے کہا لا مبدل لکلماتی سونیا میری کلمات نہ سنائی جا میری کلام سنائی جا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا یاد رکھ ولن تجد من دونہ ملتحدا اگر میرا حکم پورا نہ کیتا تو پھر یاد رکھو میرے سوا بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے لن تجد من دونہ ملتحدا کوئی گناہ دی جگہ بھی نہ باسو بھائی قرآن دیا ایک گلاں دے وچ پہندیاں نے بھی ہیں کہ نہیں پہندیاں جی اللہ دل وچ ایمان زیادہ پہ ہوتا ہے یا سکڑنا پہ شروع تو ایمان دی نشانی دس دیتی ہے اور اپنے ایمان ٹٹول دے جاؤ نا قرآن سننا پڑ کے پتہ لگنا پہ ہے نا آپ بندہ دیکھ سکتا ہے نا ہر وقت نا اپنے گریبان پہ منہ پانا چاہیے ہر بندے اپنے گریبان پہ منہ پانا چاہیے تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سونیا قرآن سنائی جا لیکن نال نال کے جرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ یاد رکھنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ تیرا بہنا تے اٹھنا تے تیری محفل تے مجلس تے تیرا سونا اٹھنا چلنا پھرنا انہاں نال ہونا چاہیے مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو صبح شام بالغداة والعشی پکار کرتے ہیں صرف کس نہیں کرتے ہیں انہاں نال تیرا بہنا ہونا چاہیے یدعون ربهم بالغداة والعشی یہ کون لوگ ہیں صحابہ جی اہل بیت اور صحابہ ہی ہے نا اللہ نے انہاں بیان کرا میں اس کو ایک حدیث سنا دینا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے توجہ ہے جی ذرا اونچا درود پاک پڑھنا پڑتا ہے محبت نال درود پاک اور فرشتے لکھ کے پیش کر دے ہون کے مدینے والے رات 11 ہو گئی ہے اور اللہ تیرا قرآن سن رہے ہیں تیرے نبی کے درود پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ حاضری پیش ہو جاوے سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جلست فی صحابت من ضعفاء المہاجرین فرمانے میں ایک موقع ایسا آیا کہ اسی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مہاجرین جو مکہ تو چھوڑ کے مدینہ منورہ اسلام کی خاطر آگے اے کمزور نے دنیا دے لیاتنا غربا نے اتنی غربت ہے وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْقُرَى بعض دے پیچھے چھپ کے بہ رہے ہیں اس وجہ تو کہ جسم دے اندے پورا کپڑا بھی موجود نہیں جسم دے پورا کپڑا بھی موجود شارحین نے لکھا ہے اس مراد وہ صحابہ نے جڑے صفہ دے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا صفہ دے مدرسے میں بیٹھے پہ ہیں اب آگے قرآن سن سو ابو سعید خدری کی گل تے بڑا عجیب فرماتے ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اسے ہے کون نے مہاجرین اور وہ مہاجرین جنہیں ہے بھی کمزور نے دنیا دے لیا آتا کمزوری اتنی ہے اس دور کے اندر کہ پورا جسم کے کپڑا بھی موجود نہیں کہ ہم بیٹھے میں نہیں کی دو بچے چھپ کے بیٹھے اسی حالت کے اندر موجودہ وقارن یقرأ علینا ایک قاری صاحب اساں قرآن سنا رہے سن کیا کر رہے تھے ایک قاری صاحب قرآن پڑھنے میں باقی سارے بیٹھے میں آواں اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اندر قرآن پڑھنے والا پڑھ رہے ہیں قریب صحابہ تشریف فرما ہے سارے توجہ نال سن رہے ہیں اتنے دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی دے بارے دے اندر اتنا پیغام تساں دے دیواں شیراں دے انداز دے اندر بھی ہمیشہ سنتے رہندے ہو ساڈا یہ پیغام ہے
دنیا کچھ نہ کہندی رہے کچھ کہندی رہے اسی تے آکھنے او محمد اتنا عظیم ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی تنقید صاحب نے نال پڑھی ہے نال تساں پڑھاؤ نہ دے مزہ آوے لیکن نہ چپ کر کے پڑھ چھوڑی ہے تساں آ کے ہاں سبحان اللہ بھی نہیں آتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کل ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وہ نبی آگے ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب آئے نا فقام علیہا اس محفل کے مجلس کی بولا کہ سونا محمد کھڑا ہو گیا سبحان اللہ محفل کی لگی ہوئی ہے قرآن دی ایک قاری پڑھنا پیا باقی سننے سارا رمضان جو گزرے ایک قاری صاحب پڑھنے رہے تسی نماز دے وچ سننے پیا نماز وچ سننے رہے سارا سنیا نے تسی بھی پڑھنے دے ثواب وچ شامل ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے شامل ہو جی سب پڑھے جی سنے پتہ لگنا ہے خاموشی نال سنے تے او پڑھنے وچ نال شامل ہو گئے جس طرح قاری صاحب نہ قرآن ختم ہویا تو تہاڈا بھی قرآن ختم ہو گیا کیوں امام پڑھے تے مقتدیاں چپ کر کے سننا چاہیے اس نے پڑھیا یا بالویسی تسی حضرات قرآن قرات نال نہیں پڑھ سکتے ہو تجوید نال نہیں پڑھ سکتے ہو بعد ناظرہ پڑھنا بھی دیکھ کے بھی نہیں آنا لیکن جس وقت امام پیچھے آ کے نماز پڑھنے اور سارا قرآن امام پڑھ چھوڑنا ہے تے قاری ہونا ہے تے تساں قاری دے پڑھنے جتنا ثواب ملنا سبحان اللہ پاویں وہ فاتحہ ہوئے تے پاویں قرآن دیاں باقی ساریاں سورتاں ہوں کوئی پتہ نہیں مسئلہ سمجھ آیا آیا نا اتنے اللہ کرے ان سارے اللہ کرے سمجھ آ جائے فرمایا قاری صاحب پڑھ رہے ہیں باقی سارے سن رہے اتنے میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے آگے پیارا پیغمبر کھڑا ہو گیا فلما قام سقط القاریو ابو سعید خدری فرماتے ہیں جس وقت سونا محمد آگے کھڑا ہویا قاری صاحب خاموش ہو گیا قاری صاحب کیا ہو گیا خاموش ہو گیا جب قاری صاحب نے خاموشی اختیار کی تھی فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی پاک علیہ السلام نے سلام فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دسیا طریقہ کی اس طرح محفل دے اندر آؤ مجلس دے اندر آؤ ملاقات ہوئے تے کی کریا کرو سلام کر لیا کرو وقت تھوڑا ہے نہیں کہ میں اس دن تے کوئی مسائل بھی بیان کر دے گا اتنے وچ نبی پاک علیہ السلام سلام کر کے پوچھنے آنے ثم قال ما کنتم تصنعون او میرے یارو او میرے یارو دسو کی کر رہے ہو دیکھتے تو پیار نبی علیہ السلام دیکھتے تھے آئے نے لیکن پوچھتے نے ما کنتم تصنعون کی کر رہے ہو فلما قلنا اسنیا کو جواب دیتا آقا کننا نستمع الى کتاب اللہ فی اللہ رب العزت کی کتاب سن رہے ہیں کی کر رہے ہیں اللہ کتاب سن رہے ہو کیوں فرمایا اس واسطے کر کے کہتا ہے یہ کتاب ہی تو کہنی ہے جب قرآن پڑھیا جاوے تے خاموش بھی ہویا کرو تے چپ کر کے سنیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر اساں بھی تساں دی گل سنی پئی ہے نا کہ تسی آپ بھی تو فرماندے ہو کہ ماں دوسرے کولوں قرآن سننا بڑا پسند ہے اس واسطے کر کے اسی خاموشی نال سن رہے ہاں ایک قاری صاحب پڑھ رہے ہیں
آپ علیہ السلام نے جب انہوں دا یہ جواب سنیا دیکھو اس نفر دی اس مجلس دی عظمت کتنی ہے جس مجلس کے اندر قرآن سنایا جاوے جس مجلس کے اندر قرآن پڑھیا جاوے سنیا جاوے وہ کتنی عظیم مجلس ہے کتنی برکت والی مجلس ہے میرے آقا نے فوراً فرمایا جاؤ ابو داؤد شریف کے اندر اس حدیث نو دیکھو فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم اللہ پاک نہ شکر ہے کہ ماں وہ لوگ مل گئے حضور فرماتے ہیں اللہ نہ شکر ہے کہ ماں وہ لوگ مل گئے نے جنہ نال اللہ نے ماں بہنے دا حکم دیتا ہوئے جنہ نال اللہ نے ماں پھرانے دا حکم دیتا ہے ان اصبر نفسی معہم قرآن دی آیت اندر بھی کیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یہ وہ لوگ نے جڑے محمد رسول اللہ دی محفل فرماندے نے قرآن پڑھتے نے اللہ پاک دی طرفوں حکم پیغمبر نو ہوندا ہے کہ انہاں نال جا کے بیٹھو انہاں نال بگو ایدیاں محفلاں قائم کریا کرو قرآن سننے دیا سنانے دیا تواڈی مسجد کے اندر قرآن پڑھانے والے موجود قرآن پڑھنے والے طلباء بچے موجود ہیں کدے آ کے وہ پڑھ دے ہوئے کرم تے کول بیٹھ کے سن کے نیا کرو محبت دے نال کیونکہ اللہ نے اے جی محفل وچ پیغمبراں دی بیٹھنے دا حکم دتا وے سبحان اللہ مت بارا کیا کرو کہ نکمے لوگ نے ساڈا تاثر ہے یہ بیٹھے نکم کی کرنے پہ آ رہے ہیں چند بچے بھی بنا لے ہیں وہ محفل ہے یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس میں اللہ رب نبی نو بھی کہہ رہا ہے کہ تسی بھی انہاں نال ذرا جا کے بیٹھا کرو اچھا جی فجلسا ابو سعید خدری فرماندے نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کنا لوگوں میں بیٹھے صحابہ جی کس انداز نال بیٹھے محمد الرسول اللہ لیادل بنفسہ فینا اس طرح بیٹھے کہ سارے واسطے برابر ہون سارے واسطے برابر ہون سارے نال برابری کرنے واسطے محمد الرسول اللہ بیٹھ گئے ثم قال بیدہ ہاکذا ہاتھ نال اشارہ فرمایا ذرا ہلکا بناؤ میرے سامنے آ جاؤ اتنے وچ جب اشارہ کیتا وبرزت وجوہہم لہ ہر ایک نے اپنا چہرہ محمد الرسول اللہ نے سامنے کر چھوڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ سننے کا ادب یہ ہے نا کہ بندہ سامنے ہو کے استاد کو بھی زیادہ فائدہ اسی ہوتا ہے اس نال علم آتے اس شاگرداں کی جڑا ذرا مل کے ہوے سامنے ہو تے کچھ ہوندے نا پیچھے پیچھے قرآن سننے میں نہیں نہ کرا کرو کوشش کرا کرو کہ سامنے ہو تے گل سمجھ آندی ہے مسئلہ بھی ہے جمعہ تے استاد جی بیان کر رہے نا تے مسئلہ یہ ہے نا اسی لوگ آن کے دے سجدے بعد صوفیاں ایسا ہوتا ہے نا وہ بعد کعبہ نہیں بیٹھے دے شریعت کا مسئلہ ہے کہ جتھے امام خطیب بیان کرتا ہے ادھر منہ کرو کعبہ نہیں نہ کرو اس سانی منہ کرو کیونکہ قرآن پہ سناتا ہے حدیث پہ سناتا ہے اتھے کی ہویا تبلیغی جماعت والے اپنی کبھی سنیا اسے کہ آتے ہیں نا جیسے کوئی اجتماعی عمل ہو رہا ہوئے تو انفرادی نہیں کرنا چاہیے پر وہ میرا خیال ہے آپ پڑھتا ہے جو مولوی صاحب بھی کرو کہ اجتماعی عمل یہ خیال کریو تو فرمایا کہ وہ برزت وجوہہم لہ ہر صحابی نے اپنا چہرہ محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا کتنا یار مزہ اسی کہ نال قرآن کے نبی کو سنتے ہیں نال محمد رسول اللہ سے اس چہرے کا دیدار بھی کرتے سبحان اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں قرآن پاک نے اپنی آیت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیا ہو علامہ دیکھیاں فرمایا ابشروا یا معشر صادق المہاجرین من نور التام یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف میں تساں بشارت سوا ہے کہ تواڈے اسے اللہ پاک نے پورا نور رکھ دیتا ہوئے
پورا پورا نور رکھ دیتا ہے تدخلون الجنت قبل اغنیاء الناس تسی غریب لوگ جڑے اس طرح قرآن پڑھ رہے ہو سن رہے ہو سنا رہے ہو پر قیامت دے دن جنت دے اندر مالداراں کولوں ادھا دن پہلے جنت میں چلے ویسو اور ادھا دن 500 سال ناوے کتنے نا 500 سال پہلے تسی غنیاں کولوں جنت میں چلے ویسو کیوں غنی او غنی مراد نے جنہاں نے مال پایا ہے زکاة بھی ادا کی ہے صدقات بھی ادا کیتے نے لیکن وہ کیوں لیٹ ہو گئے سو حساب و کتاب دینا پیسی اے غریب نے مال ہے نہیں کہ حساب و کتاب نے انہاں کولوں 500 سال پہلے کتنا کیا ہے جڑے قرآن پڑھنے نے بھی اور سننے پہ نے حضور انہوں نے لکھی کیتا ہے بیٹھے اللہ نے فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ جنہاں دیا پکارا تے دعاواں تے فریاداں صرف اللہ دے واسطے ہوندیاں نے صبح ہوے شام ہوے دوپہر ہوے رات ہوے ہر ویلے پکاردے نے تے کساں پکاردے نے انہاں نال محمد تیرا بیٹھنا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دیا پکارا غیر دیا ہونا انہاں کولوں اپنے آپ دور رکھیا کرو انہاں کولوں اپنے آپ دور رکھیا کرو فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال بیٹھ لیکن اگلی گل ذرا سمجھیو ولا تعدو عیناک عنہم بیع انہاں نال کر میری زبان سمجھ آتی تھی تھوڑی تھوڑی اسی بچوں چھاس میں رہنے در کو تھوڑی گل جی گئی ہے احمد جی انہاں نال بیع کر جڑے اللہ ماں صبح شام یاد کرنے انہاں نال بیع کر جڑے قرآن پڑھنے تے پڑھاندے تے سننے تے سناندے نے تے نال نال ای بھی ہے سونیا انہاں کولوں اکھیاں بھی بٹاویں نے سبحان اللہ سچی اپنی زبان پہ سونیا اما اتنے چنگے لگتے نہیں نا کہ تیریاں نگاہاں بھی انہاں اپنیاں نگاہاں تو سامنے ہٹاون نہیں اور منا میرے سونیا انہاں تے ہمیشہ نظر رکھی انہاں تے ہمیشہ نظر رکھی دوسرا مانا اس طرح بھی کر دو میرے سونیا انہاں اپنیاں اکھیاں تو گراوی نہیں تو ضرور نبی ہے تو ضرور اعلیٰ افضل اکمل انسان ہے خاتم النبیین ہے لیکن یہ بھی کوئی عام تو نہیں نا میں نے تیری رفاقت واسطے تیری دوستی واسطے میں نے آپ چن کے عطا کیتے سبحان اللہ ہن تیریاں اکھیاں انہاں تو ہٹیاں نہیں چاہیدیاں او سونا محمد رسول اللہ تو حکم اللہ پاک دا انہاں نالوں اکھیاں وٹاویں نہیں اکھیاں تو گراویں نہیں نظراں تو گراویں نہیں لوگ آتے ہیں فلاں نے نظراں تو گرا چلے ہے فرمایا سونیا انہاں نظراں تو نہ گراویں جب اللہ اپنے نبی نے حکم دے رہا ہے کہ نظراں تو نہ گراویں تو کسی اور واسطے بھی جائز نہیں کہ صحابہ نو اپنی نظراں تو گرا دے قرآن ہے یہ آخر ہے فلاں انجیل اور بیمان یہ آخر ہے فلاں یہ آخر ہے فلاں یہ آخر ہے وہ اگر آخر ہے تو قرآن دے حکم کی خلاف ورزی کر کے کافر بن رہے آخر قرآن نے تو اصول دس نبی نو بھی منع کر وہ واقعہ ہم تو سنا دیں نبی علیہ السلام بیٹھے پہ حضور تشریف فرمانے کچھ مکہ کے لوگ